اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات براہ راست آپ تک پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی میرے بیانات اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالموں میں سے یعنی عادی جفاکار ہو۔ اور جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا اور تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تاکہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور خوب غور سے سنو۔ انہوں نے اسے سنا لیکن دل سے مانا نہیں، اور تمہارے دل تو مسلسل انکار کر کے باعث بچھڑے کی محبت میں شرابور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہارا یہ عجیب و غریب ایمان، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ ناظرین، یہاں پھر سے بنی اسرائیل کو ایک یادداشت جاری کی گئی ہے کہ یقیناً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس چند روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کوہ طور پر جانے کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، آیت نمبر 51 اور 52 کے سلسلہ میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ سمندر کو جب بنی اسرائیل نے پار کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرزمین شام کا رخ کیا، یہاں تواریخ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان یعنی موجودہ اردن ہے جو وہاں پر پہنچے۔ اس وقت کنعان شام کے ہی علاقہ میں تھا، اور یہی علاقہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا مسکن رہا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعثت اسی علاقہ میں ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی تعلیم و تربیت کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جس جذبہ کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وطن واپس آئے تھے اسی جذبہ سے ان کی تعلیمات کی پیروی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اب بھی فرعونہ مصر سے متاثر نظر آتے تھے۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم مصری بھی ہندوؤں کی طرح گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کا معبود بیل تھا جس کو وہ زراعت کے لیے طاقت کا بنیادی ذریعہ سمجھتے تھے۔
اسی لیے بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ اپنے آقاؤں کی وجہ سے ان کو مقدس سمجھتے تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور زبردست شخصیت کے زیر اثر ظاہری طور پر تائب ہو گئے تھے، لیکن ان کے باطن میں اب بھی گائے کی محبت چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے کوہ طور پر رب کائنات کا ذکر اور شکر ادا کرنے اور وہی کی ہدایات لینے گئے تو ان کے پیچھے بہت سے اسرائیلی آل فرعون کی فرسودہ روایات و عبادت کی طرف پلٹ گئے۔ سامری جو ایک چالاک اور منافق جادوگر تھا، اس نے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے ان کے زیورات طلب کیا اور انہیں پگھلا کر بچھڑے کی شکل میں سونے کا بت بنایا اور اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی ڈالی، جس سے وہ بلانے پر آوازیں بھی نکالتا تھا۔ سامری نے انہیں بتایا کہ تمہارا حاضر و خدا تو یہی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کوہ طور پر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کے باوجود وہ بچھڑے کی پوجا کرتے رہے۔ یہاں بھی جو آج میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں انہی واقعات کا اعادہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کو بنی اسرائیل کو یہ احساس دلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ ان معجزات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یعنی ید بیضا، ہاتھ کا بغل میں دبانا اور اس کا سورج کی طرح روشن ہو جانا، عصائے موسیٰ، عصا کا اژدہا بن جانا، پانی پر عصا کا مارنا اور دریا میں سے راستہ نکل آنا، اس کے بعد پھر ابر کا سایہ، من و سلوہ، پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، پھر عذاب کے طور پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور ذلیل بندر بن جانا، یہ سب نشانیاں تم دیکھ چکے ہو۔ ان واضح دلائل کے باوجود اے بنی اسرائیل، تم نے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وفا کی اور نہ ہی تم نے رب کے احکامات اور پیغامات کو درخور اعتنا سمجھا۔ تم نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر چلے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور ایسا کر کے تم نے بہت ہی بڑا ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد کروایا کہ جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر کے تم سے ایک معاہدہ طے کیا، اس کا ذکر بھی ناظرین نے اس سے پہلے میں کر چکا ہوں آیت نمبر 63 اور 64 کے سلسلہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، پکڑ لو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور ان احکامات کو یاد کرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سلسلہ میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میثاق دراصل کس کو کہتے ہیں۔ میثاق یعنی وہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ گواہ موجود ہوں اور جو کبھی کبھار تحریر کی شکل میں بھی ہو، اور عہد جو عام وعدہ ہے وہ صرف زبانی کلامی ہوتا ہے اور اس کی عام حیثیت ہے، لیکن میثاق کی حیثیت خصوصی ہے۔ جب کوئی اپنے میثاق سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ زیر تعزیر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس ایسے پکے معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی،
وہ وعدہ نبھانا تو کجا اس کا مذاق اڑایا، وہ اس لیے کہ اس وقت تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت بس چکی تھی، تم گائے کو اپنا معبود بنا چکے تھے اور کسی دوسری طرف توجہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی عہد شکنی کی پاداش میں تمہارے آباء و اجداد پر عذاب نازل ہوا، اس کے باوجود تم یہ حقیقت سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ آج بھی تم اپنے آباء و اجداد کی طرح ہٹ درمی پر قائم ہو، اور جو کچھ اب تمہیں کہا جا رہا ہے بس اسے تم سنتے ہو لیکن اسے دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ آخر یہ تمہارا کس قسم کا ایمان ہے؟ جو کچھ تم کہتے اور کرتے ہو وہ انتہائی برا ہے، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو۔ ناظرین، قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے اور ایمان والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ جو غلطیاں انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اپنے نبی کی نشانیوں پر بہتان طرازی کی اور ان کو بھی جھٹلایا اور اللہ کے حکم کو انہوں نے نہ مانا، تو تم ایسا نہ کرنا۔ یہ یہود کی شروع سے یہ عادت رہی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہود کے کہنے پر مصنوعی بچڑوں کی محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو درخورد اعتنا کر دیا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ جو خود ساختہ بت ہے، خود ساختہ جو ہمارے معبود بنے ہوئے ہیں، ان کی ہم پوجا کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے متوازن طاقتیں کھڑی کر دیتے ہیں اور ان کی ہی پوجا کرتے ہیں، اپنے خیالات کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہی اعتبار کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب خرافات سے بچائے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔